نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین اکرام، اللہ کے نیک اور صالح بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی دنیا میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو یہ بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا اور ان کو بتلایا کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد عبادت اور اطاعت ہے۔ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد میری عبادت کرنا ہے، میری اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور اس دنیا میں ہر شخص پر ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے ایمان لایا ہو یا ایمان نہ لایا ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک حصے کا ظہور ہوا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کا ظہور ہوا ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے جب آپ دیکھیں کہ ایک گھوڑی اپنا قدم زمین پر رکھنے سے پہلے نیچے دیکھ لیتی ہے کہ کہیں میرا قدم میرے بچے کے اوپر تو نہیں پڑ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ظہور فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی رحمت کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی بہن اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا معاملہ کرتے ہیں، جو شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ بزرگان محترم، آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جس کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے، وہ ہر مخلوق پر ہوتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کرنا ہے، اگر کسی پر ہم زیادتی کر دیے ہوں تو معافی مانگ لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں لوگ تکبر کرتے ہیں، لوگ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ جب تک انسان کمزور رہتا ہے، جب تک انسان مجبور رہتا ہے، جب تک اس بندے کو معلوم رہتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنا مال نہیں ہے کہ میں فخر کر سکوں، اس وقت وہ بندہ عاجز رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔
جب اسے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ میرے اندر طاقت آ گئی ہے، میرے اندر پیسہ آ گیا ہے، تو وہ دوسروں پر ظلم کا معاملہ کرنے لگتا ہے، دوسروں پر زیادتی کا معاملہ کرنے لگتا ہے۔ ہمیں اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہر بندے پر ہے، چاہے وہ بندہ نیک ہو، چاہے وہ بندہ گنہگار ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ میں گھر سے باہر نکل کر دریائے نیل کی طرف جانے لگا۔ جب دریائے نیل کی طرف جا کر پہنچا، جب دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بچھو بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور میں اس کے پیچھے جاتا رہا اور وہ بچھو تیزی سے دوڑتا رہا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو اس کنارے پر پہنچنے کے بعد وہاں سے ایک مینڈک کنارے پر آ کر کھڑا ہوا اور وہ بچھو چھلانگ لگایا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کشتی حاصل کی اور اس کا پیچھا کرتا رہا اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچا اور چھلانگ لگائی اور وہاں سے تیزی سے دوڑنے لگا، اور میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں بھی اس کے پیچھے جاتا رہا، تھوڑی دیر چلتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی نشہ کیے ہوئے سو رہا ہے اور اس کے پاس ایک اژدھا اس کے جسم کے پاس سے نکل کر اسے ابھی ڈسنے والا ہے۔ وہ بچھو تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر اسے اس زور سے ڈستا ہے کہ وہ سانپ نیچے گر جاتا ہے اور وہ بچھو وہاں سے واپس آنے لگتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح وہ مینڈک پر سوار ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ اور یہی روایت، یہی واقعہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا دوسری جگہ یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو تھوڑی دیر کے بعد جگایا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے سارا واقعہ اس شخص کے سامنے بیان کیا تو وہ شخص وہاں سے جانے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت مجھ جیسے بندے کے ساتھ ایسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ان بندوں کے ساتھ کیسی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، اب میں اس زندگی سے، اب میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، اور وہ شخص توبہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ بزرگان محترم، چاہے بندہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بھی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ گناہ کر کے اترائے نہیں، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے دکھلائے نہیں، گناہ کر کے تکبر نہ کرے، گناہ کر کے فخر نہ کرے، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے نہ پھرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ توبہ کرے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے، بندہ جتنا بھی گناہ کرے، بندہ اتنا گناہ کرے کہ اس سے ساری زمین بھر جائے، بندہ اتنا گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک چھو جائے، اگر وہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اعمال کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خامیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے اتراتا نہیں ہے، گناہ کر کے فخر نہیں محسوس کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال
ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اونٹ پر اپنا سارا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے اور اس نے سارا کھانے پینے کا سامان اس پر رکھ کر جنگل میں چل رہا ہے، صحرا میں چل رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا اور وہ اونٹ سے اترا، درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ وہاں پر نہیں ہے۔ جب وہ اونٹ وہاں پر موجود نہیں تھا تو وہ پریشان ہو گیا اور وہ اونٹ کو تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے اونٹ نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اونٹ پر سارے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، اب اگر موت آئے گی تو یہیں پر موت آ جائے۔ جب اسی وقت جب اس نے سویا، جب وہ لیٹ گیا تو اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ وہاں پر موجود تھا۔ اونٹ کو دیکھ کر اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح کہنے لگا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ اسے اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ اسے معلوم نہیں ہوا کہ میں لفظوں کو کس طرح کہہ رہا ہوں، میں الفاظ کو کس طرح ادا کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جب اس شخص کو اونٹ کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ ہمارے سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسرے بندے ہیں ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کرے، لوگ ہم سے پیار کرے، لوگ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے، لوگ ہماری عزت کرے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسرے بندے ہیں ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے۔ اگر کسی سے ظلم کا معاملہ ہو گیا ہو، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو ان کی غلطی معاف کر دے، ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے، اور ہم نے جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔